پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور وہ کچھ بتاتا ہے جو یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں تم پر پڑھا جاتا رہا ہے، جن کے مقرر کیے ہوئے حقوق تم تو انہیں دیتے نہیں اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہو، اور ان لڑکوں کے بارے میں بھی جو کمزور ہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح ہی بہتر ہے، اور انسانوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے، لیکن اگر تم احسان و تقوی اختیار کرو تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور تم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ عورتوں میں پوری طرح برابری کا سلوک کرو، اگرچہ تم اس کی خواہش بھی رکھتے ہو، لہذا بالکل ایک طرف ہی نہ جھک جانا کہ دوسری کو بالکل ہی چھوڑ کے رکھ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت زیادہ وسعتوں والا حکمت والا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو ہم نے یہی وصیت کی تھی، اور تمہیں بھی اس کی تاکید ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب یقیناً اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اور سمجھ لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ تعالی کارساز کافی ہے۔ اے لوگو خوب سمجھ لو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کوئی دنیا ہی میں اعمال کا بدلہ چاہتا ہے تو اسے معلوم ہو اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کے بدلے کا ثواب بھی، اور اللہ تعالی بہت سننے والا دیکھنے والا ہے۔